ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور زمین میں اتراتا ہوا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کی مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے بندے، زمین پر تکبر کی وجہ سے اکڑ کر کے مت چل، اس لیے کہ چاہے تو کتنا بھی گھمنڈ اور تکبر کر لے، تیرے پاؤں پٹکنے سے اور زمین پر زور سے پاؤں رکھنے سے زمین میں سوراخ نہیں ڈال سکتا تو، اور زمین کو چیر نہیں سکتا، اور نہ تیرے اکڑ کے چلنے سے ہرگز تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جائے گا، تو رہے گا چھوٹا ہے تو چھوٹا ہی رہے گا۔ تو فرمایا رب نے، اے مغرور بندے، تو سوچ تیرے نیچے زمین ہے اور تیرے اوپر بلند بلند پہاڑ ہیں، اور تو دونوں کے آگے ہی عاجز ہے، پھر کس بات پہ تکبر کرتا ہے اور کس بات پہ تو اتراتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا تکبر کے ساتھ نہ چلو، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے چلنے کا طریقہ کیا ہے، وہ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمشون علی الارض ہونا، جو اللہ کے جو پیارے بندے ہیں وہ زمین کے اوپر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، اور زمین کے اوپر جو ہے وہ اترا کر کے نہیں چلتے۔ تو جو بندہ اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند آتا ہے۔ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ بندہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو تکبر اتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ تکبر کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو رب نے فرمایا کہ اترا کر کے مت چلو، تکبر کے ساتھ مت چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا چلنے کی پسند نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکبر ایسا گناہ ہے کہ کوئی بھی عبادت تکبر کرنے والے کو نفع نہیں دے گی، یعنی اس کا تکبر اس کی ساری عبادتوں کے اوپر پانی پھیر دے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ ایک شخص فاخرہ لباس، قیمتی لباس پہن کر تکبر کے ساتھ چلتا اور اپنے آپ کو دیکھتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک اسی طرح دھستا رہے گا۔ یعنی یہ بندہ اس کو معمولی نہ سمجھے کہ میں تھوڑا سا تکبر کر رہا ہوں تو کیا ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص تکبر کرتا ہے وہ ناز سے چلتا ہے، اکڑ کر کے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت محمد بن واسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھا کہ ان کا بیٹا تکبر کے ساتھ چل رہا تھا، تو آپ نے اسے پکار کر کے کہا کہ اے لڑکے، کیا تو اپنی حقیقت نہیں جانتا ہے؟ سن، تیری ماں کو میں نے 200 درہم میں خریدا تھا، تیری ماں کو میں نے 200 درہم میں خریدا تھا، اور مسلمانوں میں تیرے باپ کی طرح بہت سارے لوگ موجود ہیں، تو تیری ماں کا یہ حال ہے اور تیرے باپ کا یہ حال ہے، تو ہماری اولاد ہو کر تو کس بنیاد پہ تکبر کر رہا ہے؟ جب ہم تیرے ماں باپ ہو کر کے تکبر کے لائق نہیں ہیں تو کس بنیاد پہ تکبر کر رہا ہے؟ اور حضرت شیخ مطرف ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے محلب کو دیکھا کہ تکبر سے وہ چل رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ اے خدا کے بندے،
ایسی چال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اس نے محلب نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھ کو نہیں جانتے ہو؟ یعنی وہ جواب دینے میں بھی تکبر کرنے لگا. بولے تم مجھے نصیحت کر رہے ہو، مجھے جانتے نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تجھے جانتا ہوں، پہلے تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور آخر میں ایک مردار ہوگا، اور ان دونوں حالتوں کے بیچ میں تو نجاستوں کو اٹھا کر کے پھرنے والا ہے. یعنی شروع میں ایک پانی کا ناپاک قطرہ تھا، اس سے تو پیدا ہوا، اور آخر میں تو مر کر کے مردار ہو جائے گا، اور باقی جو دنیا میں تیری زندگی ہے بس ناپاکیوں کے اٹھا کر کے تو گھومتا ہے. انسان کے اندر کتنی ناپاکیاں ہیں اندر. تو فرمایا یہ تیری حقیقت ہے، میں تیری حقیقت کو خوب جانتا ہوں، تبھی تو تجھ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ تکبر مت کر اور اکڑ کر کے مت چل. اور اگر بندہ تکبر نہ کرے، یہاں پہ رب نے فرمایا نا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. یعنی اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا. اس کا مطلب ہوا بندہ عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، بڑا نہ سمجھے. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں بلندی عطا فرماتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بندہ ایسا ہے کہ اس کے سر کی لگام 2 فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے. اب ہم کو نظر نہیں آتی، 2 فرشتے مقرر ہیں ہر بندے کے اوپر. جب بندہ جھکتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا ہے، تو فرشتے اس کی لگام کو اوپر چڑھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہی اس کو تو سر بلندی عطا فرما. یعنی یہ بندہ جھک رہا ہے، اللہ اسے تو بلندی عطا فرما. اور جو بندہ تکبر کرتا ہے تو فرشتے لگام کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس کو تو پستیوں میں ڈال دے، اس کو تو نیچا کر دے. تو بتاؤ ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں، اگر تکبر کریں تو وہ ہمیں زمین کی پستیوں میں جو ہے وہ ڈالنے کی دعا کرتے ہیں، اور اگر ہم عاجزی کریں تو ہمارے لیے وہ آسمان کی سربلندیوں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا فرماتے ہیں. حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع کا مطلب یہ ہے، عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی حیثیت میں جو تم سے کم ہو اس سے تم تواضع سے پیش آؤ. یعنی کوئی چھوٹا آدمی مل گیا، غریب آدمی مل گیا، عام نوکر آدمی مل گیا، تو تم جو ہے وہ اس کے ساتھ میں عاجزی سے پیش آؤ، عزت سے پیش آؤ، خوش مزاجی سے پیش آؤ اور اچھی طرح بات کرو، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ میں مالدار ہوں یا کچھ رکھتا ہوں تو اس کی وجہ سے میں بڑا نہیں ہو گیا ہوں، تم بھی میرے بھائی ہو. یہ ہے تواضع. اور اگر کوئی شخص دنیاوی حیثیت سے تم سے بڑا ہو تو اس کے مقابل میں خود کو جو ہے وہ برتر ثابت کرے. یعنی وہاں پہ اب جھکنا نہیں ہے. جو آدمی آپ سے بڑا سیٹ ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، تو اب یہاں پہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو اس کے جو ہے وہ سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم تمہاری دولت سے مروب ہو گئے ہیں. تو چھوٹوں کے سامنے تو جھک کر کے بات کرو، لیکن بڑے مالدار لوگ مل جائیں تو وہاں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر اپنی حیثیت کے اعتبار سے بات کرو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ تمہاری دولت کا جو روب ہے وہ میرے اوپر نہیں پڑنے والا ہے. تو فرماتے ہیں یہ ہے تواضع. اور تکبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تکبر کا معنی ہوتا ہے انسان خود کو دوسروں سے بڑا سمجھے، اس خیال سے اس کے دل کے اندر جو غرور پیدا ہوتا ہے اس کو تکبر کہتے ہیں. دوسرے انسانوں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے دل میں جو غرور پیدا ہوتا ہے، اس غرور کا نام ہے تکبر. اور تکبر بندہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی کئی وجہ ہیں. تکبر کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم زیادہ ہے، بڑا وکیل ہے، بڑا ڈاکٹر ہے یا بڑا عالم بن گیا ہے، تو اپنے نالج کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر وہ دوسروں کو کیا سمجھتا ہے، یہ لوگ کچھ نہیں جانتے، سب جاہل ہے اور میں بہت بڑا ہوں. ایک تو بندہ علم کی وجہ سے تکبر کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ آفت العلم الخیلا، تکبر علم کی آفت ہے. یعنی بندے کے پاس جب علم آتا ہے تو پھر تکبر بھی آ جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ بچائے تو. اور حقیقت میں ایسے شخص کو عالم کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو جاہل کہنا زیادہ بہتر ہے اس کو. اس لیے کہ سچا عالم تو وہ ہے جو آخرت کا خیال کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے علم پر تکبر نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور لوگوں کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آتا ہے. تو علم کی ایک آفت یہ ہے کہ بندے کو جب علم آتا ہے تو بندہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگوں، تم تکبر کرنے والے عالموں میں مت داخل ہونا. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا علم تمہاری جہالت سے مقابلہ نہیں کر سکے گا، یعنی پھر تم جو ہے وہ عالم کہلانے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بزرگوں کی بات بھی نرالی ہوتی ہے. اب اس سلسلے میں ہمارے بزرگ کس طرح جو ہے وہ تکبر سے بچتے تھے میں بتاؤں. اتنے بڑے عالم ہو کر بھی جو ہے تکبر سے کیسے بچتے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار امامت کی, یہ صحابی رسول ہیں, تو دوسری مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اب کسی اور کو امام بنا لو, کیونکہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا, جب میں نماز پڑھانے لگا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا میں تم سے بہتر ہوں, یعنی میں امام بن گیا ہوں. تو فرمایا کہ جب میرے دل میں تکبر پیدا ہو گیا تو اب میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, اب تم کسی اور کو امام بناؤ, وہ تمہاری نماز پڑھائے گا. تو ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ علم پر تکبر نہیں کرتے تھے. جو بندہ علم پہ تکبر کرے وہ عالم کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو سکتا ہے. تکبر کی ایک وجہ ہوتی ہے عبادت. کچھ لوگ جب خوب عبادت کرنے لگ جاتے ہیں, خوب تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں, تو جو گنہگار لوگ رہتے ہیں ان کو جو ہے وہ حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اتنی عبادت کر لی, ہم جو ہے وہ پورا دن تسبیح پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیسا ایک دم گھٹیا انسان ہے, یہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے. اس کو نصیحت کرنا سمجھانا ایک الگ بات ہے, لیکن اپنے آپ کو بڑا عابد و زاہد سمجھ کر کے سامنے والوں کو جو ہے وہ بالکل حقیر سمجھنا, یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ایک روایت میں ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا عابد و زاہد تھا. ایک بار جو ہے وہ ایک فاسق و فاجر جو گنہگار تھا وہ جو ہے وہ عابد کے ساتھ میں ہو گیا. تو آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور ان کے سر کے اوپر سایہ کرنے لگا. تو وہ جو گنہگار تھا اس نے دل میں سوچا کہ جاؤں اور اس عابد کے پاس میں جا کر کے بیٹھوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے اوپر رحم فرمائے. جب یہ گنہگار بندہ اس عابد کے پاس جا کر کے بیٹھا تو وہ عابد اپنی عبادت پہ غرور کرنے لگا اور کہنے لگا کہ خیال کرنے لگا کہ یہ نالائق میرے پاس میں آ کے کیوں بیٹھ گیا, میں تو نیک آدمی ہوں, یہ بہت برا آدمی ہے اور اس جیسا نکما جو ہے وہ میرے پاس میں آ کر کے بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ تم اٹھ کر کے یہاں سے چلے جاؤ. خیر وہ اٹھ کر کے جب گیا تو بادل کا جو ٹکڑا تھا وہ اس فاسق اور گنہگار کے سر پہ ہو گیا اور یہ بغیر سائے کے رہ گیا. تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کی طرف وحی بھیجی, فرمایا ان دونوں سے جا کے کہہ دو اب وہ دونوں دوبارہ سے عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں سے جا کے کہہ دو وہ دونوں دوبارہ سے عمل کریں, کیونکہ جو گناہ فاسق نے کیے تھے میں نے اس کے نیک ایمان کی وجہ سے, اس نے میرے ساتھ میں جو اچھا گمان رکھا, نیکوں کی صحبت کا اس نے جو ارادہ کیا, اس کی وجہ سے میں نے اس کے گناہ بخش دیے ہیں. اب وہ نیکی کی راہ اختیار کرے. اور اس عابد سے کہہ دو تو نے جو عبادت کی تھی تکبر کی وجہ سے میں نے ساری عبادت کو برباد کر دیا, اب دوبارہ سے پھر تو عبادت کر. تو اللہ تعالیٰ نے بتاؤ ایک عابد کے عبادت کے اوپر تکبر کرنے کی وجہ سے اسے اپنی بارگاہ سے جو ہے وہ اس طرح راندہ کر دیا کہ ساری عبادت کو ضائع فرما دیا. تو یہ تکبر کی وجہ. تکبر کی ایک وجہ ہوتی ہے خاندان. بہت سارے لوگ اپنے خاندان اپنے نسب کے اوپر تکبر کرتے ہیں کہ میں فلاں عالی خاندان کا ہوں اور میں اتنا بڑا ہوں, اور وہ پھر جگہ جگہ بات بات پہ اظہار کرتے ہیں میں خان صاحب ہوں, میں چودھری ہوں, میں یہ ہوں, اور جو دوسری برادریاں رہتی ہیں ان کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک تکبر ہے. ذات برادری تکبر کرنے والی چیز نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی یہ صحابی رسول ہیں, فرماتے ہیں میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو میں نے اس کو کہہ دیا ابن السودا, یعنی اے حبشن عورت کے بیٹے, کالی عورت کے بیٹے. تو جب میں نے اس کو یہ کہا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سن کے مجھ سے فرمایا ابو ذر اے شخص مت بھولو, یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص مت بھول, یعنی کسی گوری کے بیٹے کو کالی کے بیٹے پر فضیلت نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا کسی گوری کے بیٹے کو کسی کالی عورت کے بیٹے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. بندہ چاہے کالی ماں کا بیٹا ہو یا گوری ماں کا بیٹا ہو, گورا اور کالا ہونا اس سے لوگوں کے اندر تفاوت نہیں ہوتا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا میں ڈر گیا. اللہ والوں کی شان میں آج کل ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں اور بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب صحابی رسول کو جب پتہ چلا, حضرت ابو ذر فرماتے میں ڈر گیا. اس شخص کے پاس فوراً گیا میں اور اس سے کہا کہ اے بندے تم اٹھو, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور اپنا پاؤں میرے رخسار پہ میرے منہ پہ رکھو, اور تاکہ میں نے جو تم کو کہا ہے کالی عورت کے بیٹے اس کا یہ بدلہ ہو جائے. تو وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, لیکن آپ نے کہا نہیں میرے چہرے پہ تم اپنا پاؤں رکھو تاکہ میرا جو تکبر ہے وہ ختم ہو جائے. یہ تھی ان اللہ والوں کی شان. خاندان پہ تکبر نہیں کیا جاتا. اور دو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں جو ہے وہ تکبر کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ میرا باپ فلاں ہے, میرا دادا فلاں ہے,
جب اس نے باپ دادا کا نام لیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ دو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے. ایک نے کہا میرا باپ فلاں ہے, میرا دادا فلاں ہے. 9 پشتوں تک اس نے اپنے باپ دادا کا نام گنا دیا, میرا باپ اتنا بڑا تھا, میرا دادا اتنا بڑا تھا, میرا پر دادا اتنا بڑا تھا. 9 پشتوں تک اس نے گنا دیا. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی, کہا اسے جا کے کہہ دو تم اپنے جن 9 باپ دادا کا نام گنا رہے ہو, میں بڑے باپ دادا کی اولاد ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرے وہ جو 9 باپ دادا ہیں وہ سب کے سب جہنمی ہے, کیا تو بھی جہنم میں جائے گا؟ یعنی تو فخر کر رہا اپنے باپ دادا پر, وہ سب کے سب جہنم کے اندر گئے, تو کیا تو بھی جہنم میں جائے گا؟ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ جہنم میں جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہیں, ان کے نام و نشان تک مٹ چکے ہیں, تو ان کے نام و نشان جب مٹ گئے تو کیا ان کا نام لے لے کر کے تم دوسروں کو رسوا کرو گے میں فلاں کا بیٹا ہوں, میں فلاں کا بیٹا ہوں؟ وہ تو جہنم میں جل کے کوئلہ ہو چکے ہیں. اور ورنہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک, میرا آقا فرماتے ہیں اگر تکبر کرو گے باپ دادا پر تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک گوبر کے کیڑے سے بھی زیادہ تم ذلیل ہو جاؤ گے. تو یہ گوبر کا کیڑا جو رہتا ہے وہ نجاست کو سونگتا اور چکتا ہے, اور تم اپنے باپ دادا جہنمی جو ہے ان کے اوپر فخر کر رہے ہو. تو کبھی بھی بڑے خاندان کے ہونے کی بنیاد پر چھوٹے کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ غرور نہیں کرنا چاہیے. تکبر کی ایک وجہ ہوتی ہے حسن و جمال. کچھ لوگ گورے ہوتے ہیں, اچھے خوبصورت چہرے والے ہوتے ہیں, تو اب جو ہے وہ ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جو جس کو بھی دیکھتے ہیں شکل و صورت اچھی نہیں ہے تو تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور خاص طور سے عورتوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے, جب حسن و جمال ہوتا ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک عورت کو کہہ دیا تھا اے ٹھنگنی عورت, چھوٹی پستہ قد عورت. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا تم نے بدگوئی کی ہے, تم نے غیبت کی ہے. یعنی اس طرح اپنے قد کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے. میرا آقا علیہ السلام نے فرما دیا اس کا مفہوم یہی ہے کہ حسن و جمال پہ کیا بندہ ناز کرے, حسن تو مٹی میں مل کر کے ختم ہو جائے گا. ہم نے کتنے حسینوں کو دیکھا ہے جن کے حسن کو دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب رہتے تھے, اور آخری وقت میں یہ حالت ہوئی کہ ان کا چہرہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہ گیا. آپ لوگوں نے بھی بہت سارے ایسے چہروں کو دیکھا ہوگا. اور ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے حسن پہ بڑا ناز کرتا تھا, اتفاق سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, پورا کا پورا چہرہ جو ہے اس کا وہ پہلے سے الگ ہو گیا, وہ چہرہ چھپا کے چلتا تھا. تو جس چہرے کو دکھانے کے لیے باہر آتا تھا اب وہی چہرہ چھپا کر کے باہر آنے کی نوبت ہو گئی. تو حسن و جمال پہ تکبر کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسے ہی ایک جو ہے وہ تکبر کی وجہ مالداری. کچھ لوگ جب مالدار بن جاتے ہیں تو پھر اپنے مال کے سامنے پھر ہر غریب آدمی کو حقیر سمجھتے ہیں, اور بات بات پہ کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو تم جیسے کتنے غلام خرید کے آزاد کر دوں اس زمانے میں, اور آج کل کہتے ہیں کہ تمہارے جیسے کتنے لوگ میرے یہاں نوکری کرتے ہیں. تو یہ کوئی مال کوئی تکبر والی چیز تو نہیں ہے. جس مال پہ تم ناز کر رہے ہو کل یہ بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا, اور پھر تم بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مال تکبر کرنے کے لیے نہیں دیا. سورہ کہف آپ پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں 2 بھائیوں کا واقعہ بیان فرمایا. ایک بڑا مالدار تھا, ایک بڑا غریب تھا. تو جب وہ غریب بھائی اپنے مالدار بھائی سے بات کرنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ میں عزت والا ہوں. پھر بعد میں کیا ہوا, پوری آیت کریمہ وہاں پہ آپ پڑھیں سورہ کہف میں جا کر کے, اللہ تعالیٰ نے مالدار کا جتنا مال تھا سب زمین میں گھسا دیا, وہ سب تباہ ہو گیا باغ وغیرہ, اور وہ ایسے ہی ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا. کتنے لوگ ہیں وہ بڑے بڑے امیر تھے, اور پھر بعد میں جو ہے وہ آخری زمانے میں ہم ان کو خود دیکھا یہیں کولہ کے اندر کہ اپنے سیٹ ہونے پہ ناز کرتے تھے. آخری وقت کے اندر وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر دونوں ٹائم پارلے بسکٹ پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے, اور ویسے ہی جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. وہ تو بندہ مال پہ کبھی تکبر نہ کرے, مال بھی تکبر کرنے والی چیز نہیں ہے. ایک وجہ تکبر کی ہے قوت اور طاقت. کچھ لوگ پہلوان ہوتے ہیں تو ان کو بھی بڑا غرور رہتا ہے, خاص طور سے جو لوگ جم وغیرہ جاتے ہیں اور خوب جو ہے وہ ان کی باڈی وغیرہ اچھی ہو جاتی ہے تو اس پہ ناز کرتے ہیں کہ میں بڑا جو ہے وہ میں ہینڈسم لگتا ہوں, اور بڑا جو ہے وہ میرے اندر قوت ہے, میری بڑی طاقت ہے. یہ ساری طاقت جو ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے اور بندے کو پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا ہوں. اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں آپ جن کو اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. اور بھی جو ہے وہ تکبر کی بہت ساری وجوہات ہیں. ابھی اس کو بحث کو اگر آگے بڑھایا جائے تو یہ بحث ختم ہونے والی نہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا,
زمین میں اترا کر نہ چل، بے شک ہرگز تو نہ زمین چیر سکتا ہے اور نہ ہرگز نہ تو پہاڑیوں کی بلندیوں تک پہنچ، تو ہے جیسا ویسا ہی رہے گا، تکبر کرنے سے تو کچھ کسی کا بگاڑ نہیں سکتا، لہذا عاجزی اختیار کر اور اللہ کا ایک جو ہے وہ عاجز بندہ بن کر کے زندگی گزار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں عمل صالحہ کی توفیق دے، ہر گناہ ہر برائی سے بچا۔ اللہ قرآن مقدس کو مولا پڑھنے، سننے، تلاوت کرنے، اس پر عمل کی مولا خاص طور سے توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔